بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ایک انتہائی معزز محترم استاذ محترم ڈاکٹر ازکیہ ہاشمی صاحب، چیئرمین اسلامک ڈپارٹمنٹ ہزارہ یونیورسٹی، بہت ہی اہم علمی روحانی شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنے زندگی کے اہم تجربات اور آزمودہ حقائق انہوں نے قلم بند کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کو میں اپنے ایک ویڈیو کے اندر لے آؤں، چنانچہ وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کے زندگی کے اہم تجربات، ان کا خلاصہ انہوں نے یوں پیش فرمایا، چند چیزیں، چند نکات کی صورت میں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ جلد بازی میں رائے یا فیصلہ جس نے بھی کیا تو نتیجہ پچھتاوا نکلا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جلد بازی میں کوئی رائے یا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، خاص کر جب معاملہ زیادہ اہم ہو تو پھر اس میں خوب رائے لے کر اور صبر و تحمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، بڑے غور و خوض کے بعد جا کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی قسم کا اس کو پچھتاوا نہ ہو۔ ایک تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا انشاءاللہ، اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان بھی ہوا تو کم از کم یہ اس کو افسوس نہیں ہوگا، حسرت نہیں ہوگی کہ کاش کہ میں اتنی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرتا، رائے نہ دیتا۔ یہ ہے، اور جلد بازی ویسے بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور وقار اور سنجیدگی اور ٹھہراؤ یہ رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے روایت کے مطابق۔ نمبر 2، دوسروں پر الزامات اور اتہامات اور پروپیگنڈے، سکینڈلز کی برمار کرنے والا بالآخر خود زیادہ ان کا شکار ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ اگر جس شخص نے بھی دوسروں پر الزامات اور اتہامات، بہتان زیادہ لگائے ہیں نا، سکینڈلز بنانے کی کوشش کی ہے، پروپیگنڈے کیے ہیں، تو دوسرے اگر بدنام ہوئے یا نہ ہوئے آگے چل کے، لیکن نتیجتاً یہ شخص سب سے زیادہ بدنام زمانہ ہوا اور سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوا۔ اس لیے اپنی زندگی ان چیزوں کے حوالے سے تباہ و برباد نہیں کرنی چاہیے، اور بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ویسے بھی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ قرآن کریم میں مومنوں کو، مومنات کو اذیت دینا اور نہ کردہ کاموں کی اور جرائم کی سزا ان کے سر تھونپنا اور ان پر بہتان لگانا، قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان اور گناہ اپنے ذمہ لے رہا ہے یہ شخص۔ اور ویسے بھی غیبت اور بہتان دونوں کو برا کہا گیا ہے، اور بہتان یہی ہے کہ ایک آدمی میں کوئی بات نہیں ہے اور آپ اس کے سر اس کو لگا رہے ہیں، اور اگر کوئی ہے بھی اور اس کی ضرورت شرعی وہاں موجود نہیں ہے تو وہ غیبت کر رہے ہیں آپ۔ تو ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور جو آدمی اس طرح دوسروں کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے، فضول اور پگڑیاں اچھالتا رہتا ہے، تو ایک دن وہ خود اس کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، پردہ فاش کرنے والا شخص خود ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے، وہ تو صاف روایت میں ہے۔ اور اسی طرح پردہ پوش جو ہوتا ہے، پردہ رکھنے والا، وہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اس کی قیامت والے دن کیا فرمائیں گے؟ پردہ پوشی۔ اور جو لوگوں کو ذلیل کرتا پھرتا ہے، وہ گھر بیٹھا بیٹھا خود ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4، تکبر اور بڑائی کے بول بولنا، یہ علمی گمنڈ والا ہونا، علمی گمنڈ کرنا، اور یہ چیزیں بھی بالآخر اس کو نمونہ عبرت بنا دیتی ہیں۔ جس طرح دیکھیں فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ نے اس کو کتنا، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نمونہ بنا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو تکبر کا بول بولنے والا اور علمی گمنڈ میں پڑنے والا، اپنے آپ کو بہت بڑا اور خود نمائی اور خود پسندی رکھنے والا اور دوسروں کو حقیر جاننے والا، ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 5، دوسروں کے ساتھ بد تہذیبی اور بد اخلاقی مسلسل کرنے والا، یہ بھی سنگین نتائج بالآخر بھگتتا ہے پھر۔
تو اس لیے بد تہذیبی اور بد اخلاقی سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ نمبر 6، سچائی اور حق کو چھپانے والا ایک نہ ایک دن ایکسپوز ہو جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسے پھر حق اور سچ کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ فتح بالآخر کس کی ہوتی ہے؟ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ چاہے جھوٹ درمیان میں جتنے بڑے پل بنا لے، جتنے بڑے گھر بنا لے، محل بنا لے، لیکن بالآخر سچ اور حق جو ہے اس کا ہی بول بالا ہو کر رہتا ہے۔ نمبر 7، جھوٹ، دھوکہ اور منافقت کا پردہ جو ہے وہ ایک دن ضرور چاک ہو کر رہتا ہے، اور خواہ 70 پردوں کے پیچھے کیوں نہ چھپا ہو۔ اور حق اور سچائی، اخلاص پر پردہ ڈالنا، چھپانا ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنا آپ اخلاص اور حق اور سچائی کو چھپائیں گے وہ اتنے ہی نکھر کر کھول کر سامنے آئیں گے۔ اس لیے انسان کو حق، سچائی اور اخلاص، ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جھوٹ، دھوکہ اور منافقت سے اپنے آپ کو بالکل بچانا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے چونکہ اتنی بڑی علمی اور روحانی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کا خلاصہ پیش کیا تھا، میں نے ان کو آپ کے سامنے ایک ویڈیو کی صورت میں لایا ہے مختصر انداز میں، اور انہی کے مضمون کو بغیر کسی لمبی چوڑی وضاحت یا تمہید کے، تو اللہ تعالی ہمیں ان نکات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔